بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم نے ان سے جا کر بات کی تو پہلے انہیں ہماری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہیں لگا کہ ہم شرارت کر رہے ہیں۔ آخرکار میں نے بوری کا منہ کھول کر انہیں دکھایا۔ جو ہی اس نے سانپ کو دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے باہر نکل آئی اور اس نے اپنے ساتھی کو بلایا۔ اس کے ساتھی نے دستانہ پہن کر اس سانپ کو باہر نکالا۔ اسے دیکھنے کے بعد ہم دونوں کو بڑی سنجیدگی سے دیکھا اور بولا، اس سانپ کو کس نے تمہیں بیچا ہے؟ یہ سانپ نہ تو پانی میں رہتا ہے بلکہ حد درجہ زہریلا بھی ہے۔ دوسرا، یہ تو کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں آتا۔ اسے پکڑنے والوں کو بہت پریکٹس ہونی چاہیے۔ یہ سن کر تو سعید کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ان دنوں تو یہ میرے ساتھ رہا ہے، میں اس سے کھیلتا بھی رہا ہوں، یہ تو بڑے آرام سے رہ رہا تھا۔ سعید نے جواب دیا، شہدا، ہم شرمندہ ہیں۔ قسط 69۔ خدا نے تمہارے ماں باپ پر رحم کیا ہے کہ سانپ نے تمہیں ڈسا نہیں۔ میرے عزیز، سانپ کیا خوبصورت پرندہ ہے یا گھر میں رکھنے والا کوئی جانور ہے جو اسے خرید کر گھر لے گئے ہوں؟ پھر وہ اپنے ساتھی کی طرف مڑ کر بولا، 110 کو فون کرو اور پولیس کو بلاؤ کہ اس کے بارے میں تفتیش کرے۔ جس نے بھی یہ سانپ بیچا ہے کہاں سے لایا ہے اور کتنے لوگوں کو بیچ چکا ہے، یا شاید اور بھی بیچ دے۔ سعید نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کونے میں لے گیا۔ مہران، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر میں بھی اس سارے معاملے میں پھنس گیا تو کیا کروں گا؟ میرا اپنا دل ڈر رہا تھا۔ سعید، تم نے جھوٹ بولا ہے کہ کسی نے تمہیں بیچا ہے۔ سعید بولا، نہ، قرآن کی قسم۔ میں نے کہا، قسم نہ اٹھاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بھی خواہ مخواہ مت ڈرو۔ جلد ہی پولیس وہاں آ گئی۔ ویسے میرے کہنے سے سعید بڑی بہادری دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن صاف پتہ لگ رہا تھا کہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس کی باتوں سے پتہ لگ رہا تھا کہ اس نے سانپ خریدا تھا۔ پھر اسکول بھی لے گیا اور اپنی کلاس میں بھی سب کو دکھایا، اور سعید کی وجہ سے اور اس کی بہادری سمجھتے ہوئے سب کلاس فیلو سانپ خریدنا چاہتے تھے اور دکھانا چاہتے تھے کہ وہ کتنے بہادر ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لڑکوں نے اس شخص سے سانپ خریدا تھا، اور وہ اسی لیے ڈرا ہوا تھا۔ انسپکٹر صاحب جن کے پاس کیس گیا، انہوں نے بھی بڑے انصاف کے ساتھ سعید کے ساتھ سلوک کیا اور ڈھیر ساری نصیحتیں بھی کی جو واقعی سعید کے لیے سننا لازمی بھی تھی۔ سعید نے بھی جب دیکھا کہ صرف سوال و جواب ہی پوچھ رہے ہیں تو اس کی حالت بہتر ہو گئی، لیکن جب دوبارہ انہوں نے کہا کہ اس شخص کا نام اور پتہ بتائے اور اس کی تشخیص کروائے کہ وہ کون ہے، تو ایک دفعہ پھر سعید کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ مہران، اگر لڑائی ہو گئی، مہران، اگر گولیاں چل گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ سعید، اتنا کہتا ہوں کہ یہ جنگی اور لوگوں کے قتل والی فلمیں نہ دیکھا کرو، اسی لیے کہتا ہوں اسٹائل مارنے میں ان کی نقل کرتے ہو، اور جب بہادری کی بات آتی ہے تو تمہارا رنگ اڑ جاتا ہے۔